شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، اور درود آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کل ہم نے پہلی چینل کے لیے پہلے ویڈیو کی ابتدائی ویڈیو بنائی، اور وہ ابتدائی ویڈیو بھی تصوف کی ابتدا کے بارے میں تھی۔ تو آج ہم اپنی دوسری ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے، مجھے تو اتنا میں نااہل علم ہوں، میں صرف سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ہم سب مل کے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی میرے بارے میں جو رائے ہو، جہاں پہ میری غلطی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹس میں۔ تو اب شروع کرتے ہیں اپنا آج کا موضوع۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے قادریہ سلسلہ میں۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ تصوف میں جو سلسلے ہیں تو ان میں سب سے بڑا سلسلہ قادریہ سلسلہ ہے۔ قادریہ سلسلہ کی بنیاد حضرت غوث اعظم جنہیں کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، غوث ثقلین کہا جاتا ہے، تو انہوں نے قادریہ سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ اور دوسرا انہوں نے مدارس میں، خانقاہوں میں اور دوسرے دین کے لیے بہت سارے خدمات ہیں، ان کے بہت سارے شاگرد ہیں جنہوں نے پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اور ان کی تعریف میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک تصنیف میں لکھتے ہیں شمس العارفین میں کہ اگر کوئی مرشد ہو تو میرے مرشد جیسا ہو، پیر محی الدین جیسا، جو لاکھوں مریدین میں سے بعض کو معرف اللہ میں غرق کر دے، مطلب اللہ کے ذکر میں غرق کر دے، فنا کر دے، اور بعض کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی دائمی حضوری بخش دے۔ تو یہ تھے حضرت سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اور پھر حافظ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مشائخ کی مجلس تھی تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی وہیں پہ تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی ولی ہے، ہر ولی کے گردن پر میرا پیر مبارک ہے۔ تو پھر وہاں پہ ایک بزرگ تھے جن کا نام شیخ علی بن علی عطا رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اپنی گردن مبارک آگے کی اور آپ سے عرض کی کہ میری گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیجیے۔ پھر مجلس میں جتنے بھی مشاہد تھے ان سب نے اپنی گردنیں نیچی کر دیں، اور سب کی گردنوں پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں آ گیا۔ تو پھر ان کے جو تصانیف ہیں، انہوں نے بہت سی تصانیف لکھی ہوں گی میرے خیال سے، لیکن مجھے ایک دو کا پتہ ہے، اور میں نے جو لکھی ہوئی ہیں ابھی میرے پاس فتح الغیب اور غنیۃ الطالبین، یہ ان کی کتب ہے۔ اور وہ انہوں نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو شروع میں اس وقت خلافت عباسیہ یا سلطنت عباسیہ کہہ سکتے ہیں، اور شام پر صلیبیوں کے بہت زیادہ حملے ہو رہے تھے، اس وقت جنگیں تھیں، تو انہوں نے اپنے درس و تدریس کا کام جاری رکھا۔ اور اس میں دوسرا میرے موبائل میں میسج آ رہے ہیں، میں نئی ویڈیو سٹارٹ کی تو مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ میں اسے کس طرح کنٹرول کروں، لیکن سائلنٹ کر دینا چاہیے۔ خیر، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ان کی تعلیمات میں سب سے بہتر جو بہتر تعلیمات تھیں ان میں سے یہ تھا کہ صبر، شکر، توکل اور تقویٰ، اور جس انسان میں آ جائے تو وہ اللہ کا ولی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ صبر، شکر، توکل اور تقویٰ۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ولی کے پاس کوئی ملنے گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بڑی بہترین زندگی گزر رہی ہے۔
کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ تو بغداد کے شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو بغداد کے کتے بھی ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں۔ تو اچھا، تو اس شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہ دے تو ہم شکر کرتے ہیں، اگر اللہ دے دے تو ہم لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو اپنے مریدین کو روحانی وظائف یا طریقے بتائے تھے قادریہ سلسلہ میں، تو قادریہ سلسلہ میں ذکر اور مراقبہ کے ذریعے روحانی ترقی حاصل کی جاتی ہے، مطلب اللہ کی نزدیکی حاصل کی، قرب حاصل کیا جاتا ہے اللہ کا۔ اور مختلف دنوں میں، مختلف مہینوں میں مختلف اذکار ہوتے ہیں، مختلف ہر دن کے مختلف ذکر، ایک مہینے کے ایک طرح کا ذکر، دوسرے مہینے میں دوسرے ذکر، اس طرح ان کی ترتیب بنائی گئی ہے ان کے لیے۔ اور اس میں ہاں ایک اور بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو سختی سے کہا تھا کہ آپ نے دنیا میں شریعت پر عمل کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں چلے جائیں، کپڑے اتار دیں اور وہاں پہ چلے کاٹیں، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے مریدین کو اس بات کی تلقین کی ہو۔ اور انہوں نے خاص طور پر اپنی مریدین کو ذوق شب بیداری ان میں بیدار کیا، مراقبہ، لطائف اور انوار تجلیات، کتاب اور امور سالک کو آغاز سے آخر تک درکار ہوتے ہیں، یہ چیزیں وظائف جو ہوتے ہیں۔ اس عملی تعلیم کے طریقہ کار کے ذریعے طالب یا مرید کا تزکیہ ہوتا ہے اور اصلاح کا عمل مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چند چیزیں باتیں تھی جو میرے علم میں تھی، جو میں نے آج پڑھی۔ میں ویڈیو کو مختصر کرنا چاہتا تھا لیکن ویڈیو آج پھر لمبی ہو گئی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی چھوٹی ہو۔ آپ سب کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ آپ نے میری پہلی ویڈیو پر بہت اچھا ری ایکشن دیا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ کی محبتیں ہیں اور آپ اس طرح مجھے حوصلہ افزائی دیتے رہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اس طرح علمی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔